جب میری شادی ہوئی تو میری عمر 20 سال تھی، لیکن میں اس عمر میں دلہن بنی بہت خوش بیٹھی تھی۔ ہزار خواب آنکھوں میں سجائے تھے۔ ساس بہت اچھی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں سبھی سسرال کو بھا گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں تو خوشی کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا۔ مہمان رخصتی کے وقت ہی شاید اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے۔ میرے احساسات مانند پڑنے لگے۔ میری ساس نے مجھے خاموشی سے لے جا کر میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ نہ کوئی رسم کی، نہ ہی کوئی استقبال۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے زبردستی کی شادی ہو۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو میرا دل مزید خراب ہونے لگا، کیونکہ کمرہ بالکل سادہ تھا، جیسے اسے نئی دلہن کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ میری ساس نے مجھے بیڈ کے درمیان بٹھایا اور کہا، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ میں نے وہیں ساس کو منع کر دیا۔ میری ساس میرے پاس بیٹھی، مجھے بغور دیکھنے لگیں۔ مجھے وہ بظاہر بہت اچھی لگتی تھیں، پر ان کی نظریں بہت عجیب تھیں کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر وہ بولی، تم خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، شکریہ، لیکن ان کے منہ سے نکلنے والا اگلا جملہ مجھے پھر پریشان کر گیا، جب وہ بولی، اللہ تمہاری یہ خوبصورتی قائم رکھے۔ ان کی اسی بات پر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ ان کے خالی الفاظ عجیب نہ تھے، بلکہ لہجے اور انداز میں بھی پراسراریت تھی۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ مجھے ان سے سوال پوچھنا مناسب نہ لگا۔ پھر وہ مجھ سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں اور بولی، کچھ ضرورت ہو تو بتا دینا، اور پھر کمرے سے نکل کر چلی گئیں۔ مجھے جہاں شادی کی پہلی رات اس کمرے میں خوبصورت احساسات کا شکار ہو کر خوش ہونا چاہیے تھا، وہیں میں عجیب سی بے چینی اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی میری نند میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے بھی بڑی تھی۔ میں بھی مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی جب اس نے مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کیں، جسے سنتے ہی میرا مزاج بری طرح خراب ہونے لگا۔ مجھے پل بھر کو یوں لگا جیسے سب بدل جائے گا اور یہ شادی بہت بھیانک روپ دھار لے گی۔ میری نند مجھ سے بولی کہ اتنا میک اپ کیوں کیا ہے؟ اس کی یہ بات مجھے ناگوار گزری، کیونکہ میک اپ تو دلہنوں کو زیادہ ہی کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ دوبارہ بولی، عمر کیا ہے آپ کی؟ اس کے سوال پر میں خاموش رہی۔ میرا دل کیا اسے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دوں۔ آپ کی عمر ہے تو 20 سال، لیکن لگ 32 سال کی رہی ہے۔ شادی کے حساب کی تو تھی، لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ کیا کوئی عیب یا برائی تھی آپ میں جو ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ اس کا سوال مجھے تیر کی طرح لگا تھا۔ دل کیا اسے پوچھوں کہ تمہارے بھائی میں کیا عیب تھا جو اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ وہ خود مجھ سے 1 سال بڑا تھا، اور میں نہ پوچھ سکی۔ وہ بولی، چلے چھوڑے، نکاح تو نصیب کا ہوتا ہے۔ پھر میں نے اور میری ساس نے پلان بنایا، اور جب میرے شوہر نے مجھے اتنا ہنستے دیکھا تو کہنے لگا، تم اتنی خوش کیوں ہو؟ میں نے ان کو کہا کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں نا تو کر لیں، لیکن مجھے طلاق دے دو پہلے۔ مجھے ایک لڑکے نے کہا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ہے تو غریب، اس کے پاس گھر تو نہیں ہے، لیکن اچھا بندہ ہے، مجھے خوش رکھے گا، اور اپنا گھر اس کے نام کر دوں گی۔ میرے شوہر نے جب یہ سنا تو اسے بہت ہکا آیا۔ پھر اگلے دن کہنے لگا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، نہ ہی دوسری شادی کروں گا، بس تم اس گھر میں ہی رہو گی۔ مجھے پتا تھا لالچی بندوں کو کیسے صحیح کیا جاتا ہے۔ لالچ کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے اپنا لیا، اور پھر آہستہ آہستہ مجھ سے پیار ہو گیا، اور آج ہم اپنے گھر میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔